بھرپور ستائش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو تقسیم کا تاثر تھا اسے دفن کیا ہے اور انہوں نے اجتماعی ذہانت جو ہے اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور جمہوریت کی روح بھی یہی ہے. انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. ہم اس فیصلے سے متفق ہیں اور اسے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ، ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان میں جوڈیشری کی آزادی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بنیاد بنے گا فیصلہ سمجھتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تاثر ہے کہ جی اس فیصلے سے جو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو اس سے شاید جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے یا کچھ اور دوستوں کی، تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام ہے، تو اس میں ریلیف نہیں ملے گا. تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس فیصلے میں یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ قانون سازی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. تو پارلیمنٹ نے آلریڈی ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جو آرٹیکل 62 ہے، جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، اس کی مدت 5 سال جو ہے وہ لمٹ کر دی ہے. وہ 5 سال گزر چکے ہیں. اس قانون کی روح سے میاں نواز شریف صاحب اہل ہیں اور اس قانون کو نہ تو کسی نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا ہے. وہ قانون فیلڈ ہولڈ کرتا ہے اور اس فیصلے سے یہ قضیہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ قانون سازی جو ہے اس میں کوئی اور کسی کا عمل دخل ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کے بطور سیاسی جماعت موجود رہنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا میں حامی ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ. لیکن وہ جتھا جس جتھے نے 9 مئی بپا کیا ہے، جو اس دن پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ چڑھ دوڑا، جس نے اس دن ہمارے شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، ان کے مجسموں کو توڑا، جلایا، ڈنڈے اور جوتے برسائے، پوری قوم کو دکھی کیا، ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے، ہمارے جو ہے وہ دفاعی ایریاز میں جا کے گھروں کو آگ لگائی. ایسے لوگوں کو اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل اسی صورت ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے پروسیکیوشن فیس کریں، اپنی سزا جزا جو بھی ہے، بری ہوتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں ہوتے تو وہ سزا بھگتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی جرم کروں تو مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ کس ملک کا قانون ہے؟ دنیا میں کیا کہیں ایسے ہوا ہے کہ ایک آدمی جرم کرے، بدترین جرم کرے، اپنے ملک کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو، بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے سازش کرے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ جی اسے کچھ نہ کہا جائے اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو وہ جتھا جو ہے اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. باقی جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی ہے، وہ بالکل الیکشن لڑے. نہیں تو جو 15 20 دن غائب رہتے ہیں وہ آگے بتائیں کہ وہ کہاں پہ تھے. وہ آگے سارے بتا تو رہے ہیں کہ جی ہم ادھر ادھر ہی تھے، ہم اپنے کسی عزیز کے پاس تو ہم وہاں سے آ گئے ہیں. اگر وہ اتنی جرت نہیں کرتے بتانے کی کہ ہم کہاں سے ہیں، تو ہمیں اس بات کی کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ انکوائریاں کرتے پھریں کہ یہ کہاں پہ تھے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں، یہ سارا جو 9 مئی کو ہوا اس کا سرغنہ، اس کا جو ہے وہ یعنی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان تھا. یہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں. جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، جو انکوائریز ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں پتہ نہیں اب عدالت میں ان کیمرہ پیش کی جائیں گی یا سامنے لائی جائیں گی، قوم دنگ رہ جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس حد تک ملک کے جو ہے وہ خلاف تھے اور اس حد تک ان کے تانے بانے جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل رہے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس جرم کی
جو ہے وہ قطعاً کوئی معافی نہیں ہے، بھلے کوئی بھی ہو. سیاست جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ. جی بالکل، جو ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو منتخب ہوئے، بدترین 2018 کے الیکشن جن میں ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی، ہمارے خلاف جو ہے وہ جو اس وقت یعنی آپریشن ہوئے، اس کے باوجود جو لوگ منتخب ہوئے اور پارٹی کا ساتھ دیا، وہ بالکل جو ہے وہ پارٹی ان کا احترام کرے گی، ان کو ویلیو کرے گی، سبجیکٹ ٹو دس پرفارمنس. 21 اکتوبر کی پرفارمنس جو ہے یہ بھی بڑا میٹر کرے گی، اور ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ گیج کر رہے ہیں. تھینک یو.